کام بھی کیا ہے. یہ بلا تشبیہ و بلا مثال فقط بات سمجھانے کے لیے آپ کے گوش گزار یہ کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اتنی دلجوئی فرمائی ہے, اتنا اپنے حبیب کو راضی کیا ہے, اتنا حبیب کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کو, حالانکہ اللہ کو نہ قسمیں اٹھانے کی حاجت ہے, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی اور دعوے کی حاجت ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ تو الصمد ہے, کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. لیکن اللہ رب ہو کے, خالق کائنات ہو کے, مالک کائنات ہو کے, اگر میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے تو بات یہ ہے چونکہ تو میرا حبیب ہے, ورفعنا لک ذکرک, فرمایا کہ اے حبیب تیری دل جوئی کے لیے میں نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے کہ زمین و آسمان میں اب تیرا ذکر ہے, عرش میں تیرا ذکر ہے, فرش میں تیرا, آخرین میں تیرا ذکر ہے, دنیا میں فرمایا کہ جہاں جہاں پہ میری رب العالمین کی شان باقی ہے وہاں وہاں کے لیے تجھے رحمت للعالمین بنایا. اللہ احباب محترم, ہم کسی ایسی ہستی کا ذکر کرنے کے لیے نہیں آئے کہ جو ہم اس کا ذکر بلند کریں یا ہم کہیں کہ ہماری وجہ سے کوئی ذکر بلند ہوگا. نہیں نہیں, مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کا ذکر کرے اللہ اس کے ذکر کو بلند فرما دیتا. کہنے سبحان اللہ, بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. اگلے پچھلے یہ نشستیں جو ادھر ہیں تھوڑا بے شک ادھر کر لیں تاکہ ایزی ہو جائیں, آسان ہو جائیں آپ کے لیے بیٹھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو وہ شان عطا فرمائی ہے, فرمایا کہ حبیب ورفعنا لک ذکرک, تیری شان کو سب سے زیادہ میں نے بلند کر دیا ہے, بڑھا دیا ہے. فرمایا پوری کائنات میں مصطفیٰ کے ذکر جیسا کسی کا ذکر نہیں, مصطفیٰ کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں, اور مصطفیٰ کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں. کہہ سبحان اللہ. رات کو چینتوں کے اندر میرا کتاب تھا تو وہاں پہ بھی بات کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی شان میں, کیونکہ مجھے ایک بھائی نے کہا ہے کہ وہ اشعار مجھے بڑے اچھے لگے ہیں تو دوبارہ اگر پڑھ دیں تو میں فقط اس مقام سے ایک لے لیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ حبیب شانیں تو میں نے کسی اور کو بھی دی ہیں, اور بھی انبیاء آئے ہیں, رسول آئے ہیں, نبی آئے ہیں, رسول آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ نبوت و رسالت چلایا ہے. فرمایا کہ بڑی شانوں والے نبی آئے ہیں, لیکن حبیب تیری شان کو سب سے زیادہ میں نے بڑھا دیا ہے. حدیث پاک ایک سنی آپ نے سن رکھی ہے, آقا علیہ السلام آپ تشریف لے گئے مسجد نبوی شریف میں, صحابہ کرام بیٹھے ہیں, صحابہ کرام بیٹھے ہیں, تشریف فرما ہے, اور بات ہو رہی ہے سیدنا آدم کی, بات ہو رہی ہے سیدنا ابراہیم کی. کہتے سبحان اللہ. اللہ کے نبیوں کا ذکر ہے نا, اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا, آپ بھی کہتے سبحان اللہ. کہیں بات ہو رہی, کوئی کہتا ہے کہ حضرت آدم کی بڑی شان ہے, ابو البشر ہیں, صفی اللہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ نوح کی بڑی شان ہے کہ نوح نجی اللہ ہے, اللہ نے ان کے ذریعے پھر سلسلہ بنی نوع انسان کو چلایا. کوئی کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی بڑی شان ہے کہ خلیل اللہ ہے, اللہ کے خلیل ہے. کوئی کہتا ہے کہ اسماعیل کی بڑی شان ہے, وہ ذبیح اللہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ حضرت یعقوب کی بڑی شان ہے. کوئی کہتے ہیں حضرت یوسف کی بڑی شان ہے. کوئی کہتے ہیں حضرت داؤد کی بڑی شان ہے. کوئی کہتے ہیں حضرت سلیمان کی بڑی شان ہے کہ اللہ نے عظیم بادشاہی عطا فرمائی. کوئی کہتا ہے کہ موسیٰ کی بڑی شان ہے کہ کلیم اللہ بن کے آئے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ کی بڑی شان ہے, روح اللہ بن کے آئے ہیں.
اتنے میں سرکار دو عالم نور مجسم امام الانبیاء احمد مصطفیٰ سیدہ زہرا کے بابا حسنین کے نانا جان حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے کے آئے. ستون کے پیچھے صحابہ کے ذکر کو سنتے رہے کہ کوئی کسی کی شان بیان کر رہا ہے, کوئی کسی کی شان. آپ آگے بڑھے, جب بات عیسیٰ پہ رکی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ, تم نے آدم کی شان کو بیان کیا, بے شک وہ ایسے ہی تھے. تم نے ابراہیم کی شان کو بیان کیا, بے شک وہ ایسے ہی تھے. موسیٰ کی شان کو بیان کیا, عیسیٰ کی شان کو بیان کیا, لیکن فرمایا کہ سن لو بل انا حبیب اللہ, لیکن اللہ پاک نے مجھ محمد کو اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے. اپنا بولیے, اپنا حبیب. محبوب کون ہوتا ہے؟ محبوب وہ ہوتا ہے جس کی کوئی بات رد نہ کی جائے, جس کی کوئی بات رد نہ کی جائے. اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. فرمایا کہ لوگوں, میں نے حبیب کی شان کو اتنا بڑھایا ہے, فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی کرتا رہوں گا جب تک میرا محبوب مجھ سے راضی نہیں ہو جاتا. تو حضور نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں پتا ہے کہ میں اللہ سے کیسے راضی, اللہ سے وہ راضی ہے, اللہ کی رضا میں راضی ہے. لیکن یہ جو شان محبوبیت ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک حبیب کو عطا فرماتا جائے گا, عطا فرماتا جائے گا. کل یوم حشر میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دو چیزوں کا اختیار دیا گیا. کہا گیا کہ اے حبیب, یا تو ان دونوں میں سے ایک بات کو قبول کر دیں. پوچھا مولا کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے, بغیر حساب کتاب کے آپ کی آدھی امت کو بخش کے جنت میں داخل کر دو. سبحان اللہ. تو اڑے مطلب گال ہو گئی صاحب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کے متعلق, آپ کے متعلق بات ہو گئی ہے, میرے متعلق بات ہو گئی ہے. فرمایا کہ یا تو یہ ہے کہ اختیار آپ لے لیں کہ آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے میں جنت کے اندر داخل کر دوں, اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ آپ اذن شفاعت لیں. آپ اذن, بولیے بھائی, آپ اذن شفاعت لیں, آپ اذن شفاعت لیں کہ جس کی شفاعت آپ کریں اس کی شفاعت میں قبول کر. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے وہ پہلا جو سودا تھا نا اس کو چھوڑ کے میں نے دوسری جو بات ہے اس کو شفاعت کو اختیار کیا ہے. کس کو؟ شفاعت کو اختیار کیا. جو عام اذن ہے وہ خاص اذن تھا کہ آدھی امت بخشی گئی, اس کے بعد وہ اختیار باقی نہ رہتا. لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہ نہیں لیا. کیوں؟ فرمایا کہ میں نے اس چیز کو اختیار کیا ہے کہ میں عام اذن شفاعت لے لوں. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ کل قیامت کو دن ہوتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک اپنے وعدے کے مطابق پوری میری آدھی امت جو ہے بغیر حساب و کتاب کے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا. اور اس کے بعد یہ توجہ فرمائیے گا, اس کے بعد یوم حشر میں کوئی امتی جب فرشتے اس کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوتے تو وہ مجھے دیکھ کے پکار اٹھتا کہ ادرکنی یا رسول اللہ, ادرکنی یا رسول اللہ, حضور میری مدد کیجئے. اور میں تو شفاعت آدھی جو امت بخشی جا چکی تھی وہ اختیار کو استعمال کر چکا ہوتا, اس کی مدد نہ کر سکتا. اس لیے میں نے عام جو شفاعت کا اذن ہے وہ لے لیا ہے کہ جب بھی میرا امتی, کوئی بھی امتی, گناہگار سے گناہگار امتی بھی مجھے پکارے تو فرمایا کہ میرے پاس اختیار ہو میں اس کا استعمال کرتے ہوئے اس کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں داخل کر سکوں. نعرہ رسالہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. احباب محترم, بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے مصطفیٰ جیسا کسی کو بنایا ہی ہے.
اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ اے لوگو اسوہ حسنہ جو ہے وہ فرمایا میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے، میرے مصطفیٰ کی، وہی میرے مصطفیٰ کی نمونہ جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے، میرے مصطفیٰ کی، وہی میرے مصطفیٰ کی، ہمیں آج یہ پیشیا کی سرزمین پر آپ تمام ساتھیوں کی محبت سے الحمدللہ یہ ذکر محفل میلاد سجی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہمارے ٹرسٹ کے تحت یہ پہلا پروگرام ہے، اور اس کے اندر بھی الحمدللہ ہم پوری جہاں پہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے، خالی اٹلی کے اندر نہیں، بیلجیم کے اندر، ہالینڈ کے اندر، ڈنمارک کے اندر، سویڈن کے اندر، ناروے کے اندر، اسپین کے اندر، یونان کے اندر، اور پرتگال اور دور دراز کے ممالک کے اندر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ٹرسٹ کے تحت عظیم الشان دینی اور تبلیغی کام کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں۔ کیا سبحان اللہ! آپ کو فقط آج حوصلہ سے بڑھایا دین کا پیغام دینے کے لیے اور خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کے لیے، کمیونٹیز کے اتحاد کے لیے، بین المسالک بھی اتحاد کے لیے، ہم ہر جگہ پہ محبت کا میسج دے رہے ہیں، محبت کا پیغام دے رہے ہیں، مالک بھی اتحاد کے لیے ہم ہر جگہ پہ محبت کا میسج دے رہے ہیں، محبت کا پیغام دے رہے ہیں، اور آج آپ کسی کے ساتھ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کسی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں، نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ ہماری کمیونٹی کی ضرورتیں ہیں، اگر ہم وہاں پہ توفیق باللہ سے، اللہ کی توفیق سے کچھ دین کا کام کر سکیں، یہی ہے آرزو، دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، اور کوئی مدعا نہیں ہے، کسی سے اور کچھ لینا بھی مقصود نہیں ہے، اور خدمت اسلام کر جائیں، اور کوئی مدعا نہیں ہے، کسی سے اور کچھ لینا بھی مقصود نہیں ہے، اور کوئی مدعا نہیں ہے، کسی سے اور کچھ لینا بھی مقصود نہیں ہے، اور یہاں بھی انٹرنیشنل اٹلی کے پلیٹ فارم سے یہ جو ہم نے پروگرام میسج بھی دینے کے لیے، آپ کو ساتھ لینے کے لیے، کے لیے، تاکہ دین کا پیغام احسن طریقے سے آپ تک پہنچ سکے، اور وہ بھی آپ کی نسلوں کی خاطر، آپ کے لیے الحمدللہ الحسنات ٹرسٹ انٹرنیشنل کے ذریعے دور دراز جہاں عام طور پہ کمیونٹی کی پہنچ نہیں ہے، جہاں پہ مراکز دینیا قائم، جہاں پہ کوئی کہ جہاں پہ دین کا کام ہونا چاہیے، جہاں پہ لوگ موجود ہیں، کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، اور ہم ایسا پلیٹ فارم لوگوں کوئی مذہبی منافرت نہ ہو، جہاں پہ بین المسالک کوئی لڑائی کا پیغام نہ دیا جاتا ہو، کہ جہاں محبت اور امن کے چراغ روشن کیے جاتے ہیں، جہاں پہ حضور محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا ذکر بھی کیا جائے، جہاں پہ مصطفیٰ کی شانوں کا ذکر بھی کیا جائے، جہاں پہ اہل بیت کی، جہاں پہ حضور محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا ذکر بھی کیا جائے، جہاں پہ مصطفیٰ کی شانوں کا ذکر بھی کیا جائے، جہاں پہ اہل بیت کی محبت کے ترانے بھی گائے جائیں، اہل بیت اعلان بھی کیا جائے، یہ
बरदातों के अंदर ये मौजूद हैं, आप लोग भी गवाह मौजूद हैं। हमने 1 साल पहले प्रोग्राम किया था बुलोनिया के अंदर, और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमें जब ऐलान किया, लोगों ने बरामद किया, लोग पूछते हैं कि जो जिन्होंने कोई काम पॉजिटिव नहीं करना होता वो ये बातें नहीं, आपने आपको बताना चाहता हूं क्या नहीं करना होता वो ये बातें नहीं, आपने आपको बताना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर 30 तक नहीं करना होता वो ये बातें नहीं, आपने आपको बताना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर 30 तक ना पहुंचाए, दरिया में छोड़ दे, ना पहुंचाए, दरिया में छोड़ दे, ना पहुंचाए, दरिया में छोड़ दे। जरूरत इतनी है। ये मोगे तोगे का माना आता, लेकिन आपको तो आता है ना, और तो हमें तो पता है ना भाई, जो मोगे तोगा जो है तो ये बता गए हैं, ये इसके साथ मिलता है वो बोगा तोगा जो होता था, लेकिन मोगा तोगा ठीक है जनाब, ये इसका आप बता रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये आज का प्रोग्राम, और कल हम चेंटो के अंदर, और चेंटो से साथी भी आए हुए माशाल्लाह यहाँ पे बैठे हैं, हमारे जासम टोपा साहब माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से इन्होंने कल भी इस्तकबाल किया, कल के प्रोग्राम में भी ये साथी भी वहां पे मौजूद होंगे। आज हम अहले मलेशिया को भी दावत देने आए हैं। अहबाब मुहतरम, किसी के साथ नहीं, अल्लाह के डर के साथ, मुस्तफ़ा करीम का डेरा हजूर का आस्ताना है, ये सरकार का आस्ताना है जहाँ हजूर की नाते पड़ी जाए, सरकार का जिक्र किया जाए। बैठ जाए। लिहाजा अहबाब मुहतरम ये बात सुन लें, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने एफर्ट की है, कोशिश की है, और हम इनको भी पाबंद करेंगे। ये नहीं साहब सामने सुन रहे हैं मेरी बात को, इनको भी पाबंद करेंगे कि ये रूल एंड रेगुलेशन के तहत आप लोगों को गवाह बनाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये इनकी टीम अहले बरदातों जो है इंशाअल्लाह तबारक व तआला खतूत के ऊपर काम करेंगे, जिन खतूत का आज इन्होंने हमारे साथ वादा किया है, ठीक है जी, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लिहाजा अहबाब मुहतरम, अगला दूसरी बात, आप खड़े, हमने मालपेंजा के करीब वर्चेली टाउन नवारा के करीब माशाल्लाह आपने सुना होगा, वहां पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल-हसनात ट्रस्ट इंटरनेशनल अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे किए हैं 20,000 यूरो के लगभग, उस जगह की खाली लागत है। अभी तक अल्लाह साहब कितना दिया है? हमने 60,000 यूरो दिया है अपना मालिक को, 10,000 नेताइयों को दिया, यानी 70,000 यूरो। आप सुबह अल्लाह कह रहे हैं, अभी तक आपको तो कोई तकलीफ ज्यादा नहीं दी ना, क्यों जी? ऐसे ही है ना? ये कहाँ से इकट्ठा किया बताएं, किधर बताएं, खोल के बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये जितना भी माल इकट्ठा किया है वो सारा आप दोस्तों के तामन से ही किया है। एक हमारे भाई हैं, उन्होंने 11,000 यूरो पहली किस्त दोस्ती थी ना, वो उन्होंने दी थी 11,000 यूरो, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद कोशिश की, पीर साहब ने भी जिधर जिधर हुक्म फरमाया, नॉर्वे तक इन्होंने मुझे भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के पास गए, तो 60,000 यूरो हमने मालिक को दे के और नाम भी करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, चाबी भी पीर साहब ने ले लिया वो जगह की, और जगह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है, तकरीबन 450 मीटर जगह है अल्हम्दुलिल्लाह खुल मुखुली। अगर बंदियां का हिसाब लाया जाए तो 600 बंदा उत्थे नमाज पढ़ सकता है एक वक्त के अंदर, और सब तो बेहतरीन जिहड़ा सानू बेनिफिट है, सब तो बेहतरीन ਉਹਦੇ सामने पार्किंग बड़ी बेहतरीन है। अगर 200 गड्डी भी आवे ना तो उत्थे खड़ी हो जाती और पार्किंग फ्री है। जिवें दोस्तों पता है कि यूरोप के अंदर पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिथे गड्डी खड़ी हो जाए अगर गलत हुई तो फिर जुर्माना पै जाता है। तो उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह असीं
60,000 یورو دے دیتا ہے, 10,000 ندائیوں دیتا ہے, 70,000 دیتا ہے, باقی 60,000 یورو ہے وہ اسی 5,000 یورو ماہانہ اسی قسط دے رہے ہیں. الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں, ہو جائے گا ماشاءاللہ. یہ آپ نے 2 پروجیکٹ جو ہیں بیٹھے آپ نے سنے. انشاءاللہ یہ آج کا پروگرام جو ہے یہ برکاتو جو مسجد ہے اس کے لیے ہے. انشاءاللہ برچیلی کے لیے ہم عظیم الشان وہاں برچیلی میں ہی بڑا عظیم الشان پروگرام آنے والے دنوں میں انشاءاللہ چند دنوں میں اس کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا. وہ جگہ بھی ہمارے نام پہ الحمدللہ ہو چکی ہے اور اس کو بھی عظیم, وہاں پہ بھی کوئی پاکستانی کمیونٹی کا مرکز نہیں ہے اور بہت بڑی کمیونٹی وہاں پہ آباد ہے. تو اس علاقے کے قریب لوگ رہتے ہیں, آپ جانتے ہوں گے. کوئی بھی مسجد اور سرکار نہیں, کوئی اور بلکہ کوئی بھی مسجد نہیں, نہ کسی عربی کمیونٹی کی, نہ ترکش کمیونٹی, دوسرے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں کمیونٹی, کوئی اور مسجد ابھی تک وہاں پہ نہیں ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ پہلی جامعہ آپ کے تعاون سے, آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں پہ تعمیر ہونے جا رہی ہے اور اس کی چابی حاصل کر لی گئی ہے. مرکاتوں والی بھی چابی حاصل کر لی گئی ہے. وہاں پہ اب تزئین و آرائش کا کام ہو رہا ہے. میں اب آخری بات کرتے ہوئے احباب محترم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو دیکھیں دریائے غیظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے, میں رات کو بھی بات کر رہا تھا چینتوں میں بیٹھا ہوا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اپنی کمر سیدھی کرنے آئے ہیں, اپنے حالات ٹھیک کرنے آئے ہیں, کہ ہمارے جو رزق کے معاملات وہاں پہ تاکہ تھے پاکستان میں, اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنے آئے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ واللہ خیر الماکرین, فرمایا تمہارا اپنا پلان ہے, اللہ کا اپنا پلان ہے, اللہ کا اپنا منصوبہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی تدبیر ہے. فرمایا جاؤ تم جا کے اپنے گھر میں یورو ریال ڈالر جو بھی کمانا ہے کما لو, لیکن فرمایا کہ میں نے تمہیں ذریعہ بنانا ہے اپنے دین کے فروغ کا, اپنی خوش قسمتی میں. سبحان اللہ کہتے ہیں بھائی. اللہ آج ہم محسوس نہیں کر رہے, پہلی یا دوسری نسل ہمارے بچے, یا تو آپ کہیں کہ ہم نے نہیں جی اتنے سالوں بعد پاکستان چلے جانا ہے, کوئی جانا چھانا کو نہیں کسی نے, مجھے گل کسی نے نہیں جانا, یہ ایسے خواب ہے, ٹھیک ہے, اس خواب کے پیچھے نہ بھاگیں, رہنا اپنے جہاں پہ ہے, آپ کے بچوں نے یہاں پہ رہنا ہے. آج اگر کوئی کام کر جائیں گے تو کل کو نسلیں آپ کو دعا دیں گی کہ ہمارے آباء و اجداد و بزرگ کوئی سمجھدار تھے کہ اس وقت میں دین کے لیے کام کیا, آج اللہ نے ہمارے ایمانوں کو محفوظ کر دیا ہے. میں نے اٹلی میں آ کے میں نے جمعہ نہیں پڑھا نہ برکاتوں میں تو نہ برچیلی میں تو کبھی کبھی آپ کے پاس آتا, یہ آپ اٹلی کی کمیونٹی کو میں مخاطب ہوں اس وقت, آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نہیں آنا, میں تو کبھی کبھی آتا ہوں ان کے پاس جتنا ٹائم ہوتا ہے. الحمدللہ وہاں پہ بھی اپنا سینٹر ہمارا قائم ہے, بیلجیم کے اندر بھی عظیم الشان. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, پورے یورپ میں پوری دنیا میں تبلیغ دین کے لیے آنا جانا ہوتا ہے. میں فقط یہ چاہتا ہوں, وہی بات ہے کہ اپنی عاقبت کو درست کرنے کے لیے, اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, واللہ اس کے علاوہ کوئی نہیں. آپ مجھے جانتے ہیں, اکثر یہ مساجد مسلم کی انتظامیہ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایک بندہ کہے کہ آج تک پیرس نادشاہ بخاری نے کسی کو کہا ہو کہ مجھے اتنے پیسے دیں تو میں تبلیغ کے لیے آؤں گا, کوئی بندہ پوری دنیا میں نہیں کہہ سکتا. اللہ کا فضل ہے, کوئی خدمت کرے, ہدیہ دے, سنت سمجھ کے قبول کرتے ہیں, کوئی نہ دے کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ اس کو کہے کہ بھائی ہماری خدمت کیوں نہیں کی تم نے. کہ الحمدللہ نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی انشاءاللہ ہوگا. آقا علیہ السلام کے ٹکڑوں کی خیرات ہماری جولی میں بہت زیادہ ہے. سرکار کے بڑے ٹکڑے حضور نے نوازا ہوا ہے, سارے جانتے ہیں جو کرنی ہے. احباب محترم بات یہ ہے, یہ ایفرٹ جو ہے, یہ کوشش جو ہے, یہ محنت جو ہے, یہ آپ کے بچوں کے لیے, آپ کی نسلوں کے لیے اٹلی کے اندر, اور خالی میں نے جیسے عرض کیا اٹلی کے اندر نہیں, جہاں جہاں پہ ہمیں موقع کمیونٹی آباد ہوئی وہاں پہ کوئی مرکز نہ ہوا تو انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں, ہم لازمی انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ بنوا کے دم چھوڑیں گے, ہم کوشش کریں گے. لیس للانسان الا ما سعی, اللہ نے کہا کہ انسان کے لیے فقط وہ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا,
बरकत डालना मौला का काम है, खैरात देना मुस्तफा का काम है। फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, फरमाया कि जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर लो तो एक दर मैंने खोला है। मौला कौन सा है? फरमाया कि वो मेरे मुस्तफा का दर है, मेरे वहां भी आ जाओ, सारा कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह। सरकार की खैरात आपको भी जो मिला है वो भी मुस्तफा का सदका है। बोले ना सुभान अल्लाह। भाई मुझे जो मिला है वो भी मुस्तफा का सदका है, अल्लाह के दिए में से ही देना। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। फरमाया ईमान वाले की मोमिन की निशानी पता क्या है? फरमाया कि क्या है? पूछा मौला से। फरमाया कि जो गैब पे ईमान लाते हैं, व युकीमूना सलाता, नमाज को कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो हमने उन्हें रिज़्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं। रिज़्क किसने दिया? बोलिए किसने दिया? बोलिए किसने दिया? अल्लाह ने। फरमाया मोमिनो जो मैंने दिया है वो उस दिए में से तो मुझे दो, मैं तुम्हारे साथ खुश हो जाऊंगा। तो मालिक ने ये ड्यूटीज लगाई है। अल्लाह तबारक व तआला की जात पाक हमें इन मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाने की, और फकत अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए, फकत अल्लाह की, बोलिए अल्लाह की। बाकी ये नज़्म व नस्क इस तरह होता है कि ताकि, और हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, मैं आपके साथ इस बात का और भी वादा कर रहा हूँ, कोशिश क्या करेंगे कि हम अपने जो इदारे हमारे इस ट्रस्ट के तहत इंशाअल्लाह पाए तकमील तक पहुंचेंगे, वहां के अंदर निसाब जो है, हम निसाब को तरतीब दे चुके, ट्रांसलेशन उसकी करवाई जा रही है यूरोप की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में। इंशाअल्लाह मुकामी जरूरत के मुताबिक इटालियन के अंदर भी इंशाअल्लाह निसाब को ट्रांसलेट करके बच्चों की जो बुनियादी नेसेसिटीज हैं, बुनियादी जरूरतें हैं दीन के मुतल्लिक, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस पे फोकस करेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसके बहुत खूबसूरत नताइज अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लिहाजा अहबाब मुहतरम, आपसे गुजारिश ये है कि आज की ये महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का ये अजीम रूहानी इज्तिमा, हमने ये तय किया है कि पूरा ये रबीउल अव्वल का महीना, बल्कि पूरा साल यूरोप के अंदर हुजूर के मिलाद को खत्म नबूवत के साथ जोड़ के बयान करेंगे। बोले सुभान अल्लाह। आप उस नबी के उम्मती हैं जिसको अल्लाह ने आखिरी नबी बनाया है, आखिरी रसूल बना के भेजा है। हुजूर की खत्म नबूवत का परचम सर बुलंद करेंगे, और चूंकि जितनी बड़ी कोई साजिश की जाती है उससे बढ़ के हमें अपना डिफेंस करना चाहिए, अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, रवादारी के साथ, और पीस के ऊपर मबनी जो तालीमात हैं उनको आगे लेके जाते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी नस्लों तक ये ईमान और इस्लाम और ये कुरान की दौलत जो है उन तक मुंतकिल कर सकें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसी के ऊपर इंशाअल्लाह तबारक व तआला काम होगा। मैं आज की इस मुबारक महफिल के अंदर, मेरे ये नए साथी हैं, नई टीम है, तो बहुत ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस नहीं है प्रोग्राम करवाने का। ये पहला प्रोग्राम मैंने जैसे कहा, मैं उनको मास्टर लियाकत अली साहब को आप इधर आएंगे स्टेज में, हाफिज अली रज़ा आप भी खड़े हो, हाफिज कासिम खानजा साहब, अल्लामा अकबर साहब आप भी माशाल्लाह खड़े हो, अपने नेम साहब खड़े हैं, ऊपर आ जाए, खालिद साहब आप भी आए माशाल्लाह, खालिद त्याग साहब। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि ये इन साथियों ने आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, आप लोगों को बुलाने में, इस दावती काम में ये हिस्सा लिया। अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनतों के अंदर और बरकतें अता फरमाए। हमारे भाई बलोनिया नेक साहब आप भी आ जाए। देखिए कई इसमें साहब है वो गया, कोई कमी हुई होगी, कोई आपके वेलकम कहने में हो सकता है इनसे कोई कोताही